الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی فضیلت پر ویڈیوز اپنی بنا رہے ہیں۔ آپ گزشتہ ویڈیو دیکھنا چاہیں تو پلے لسٹ میں جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے فضیلت پر گفتگو کی ہے اور کافی چیزوں پر ہم نے گفتگو کی ہے۔ آج بات کریں گے کہ ہم اس رات میں کیا عبادت کریں اور کس انداز میں نفل ادا کریں، اور اس رات کا جو خاص وظیفہ ہے انشاءاللہ وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ امیر المؤمنین مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، جو کوئی شب قدر میں سورۃ القدر 7 مرتبہ پڑھتا ہے، 7 ٹائم پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اسے ہر بلا سے محفوظ فرماتا ہے، اور 70,000 فرشتے جو ہیں اس کے لیے جنت کی دعا کرتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ اس رات ہمیں کون سی دعا پڑھنی چاہیے۔ ام المؤمنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ آپ فرماتی ہیں، میں نے اپنے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے شب قدر کا علم ہو جائے تو میں کیا پڑھوں، کون سی دعا ہے جو میں پڑھوں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا کہ یہ پڑھو اور اس طرح دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے کہ کون سی رات شب قدر کی ہے؟ تو اس کے لیے بزرگان دین علماء کرام جو فرماتے ہیں، اب میں وہ آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اگر ہم ڈیلی ماہ رمضان المبارک میں ڈیلی اور ادر وائز بھی پورا سال روزانہ رات کو اگر ہم اس دعا کو کم از کم ایک بار بھی پڑھ لیں، شب قدر ہمیں کبھی تو نصیب ہو ہی جائے گی۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس دعا کو خصوص بالخصوص 27ویں شب ماہ رمضان المبارک کی 27ویں رات کو بار بار کثرت سے یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی 27ویں شب کو رب العالمین اگر توفیق دے تو خوب عبادت کرنی چاہیے، تلاوت کلام پاک پڑھنا چاہیے، نفل ادا کرنے چاہیے اور صلاۃ التسبیح کی ترکیب بنانی چاہیے۔ الغرض جس طرح بھی جو بھی ہو سکے ہمیں اپنے وقت کو عبادت میں گزارنا چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں ہم ایسے نوافل کی جو ہمیں اس رات پڑھنے چاہیے۔ حضرت سیدنا اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح البیان میں روایت نقل کرتے ہیں، جو شب قدر میں اخلاص نیت کے ساتھ نوافل ادا کرے، رب العالمین اس کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت سیدنا اسماعیل حقی مزید فرماتے ہیں کہ بزرگان دین ماہ رمضان میں اور ماہ خصوص بالخصوص آخری عشرے میں ہر رات 2 رکعت نفل شب قدر کی نیت سے پڑھا کرتے تھے۔ بعض اکابر سے منقول ہے کہ جو ہر رات 10 آیات اس نیت سے پڑھ لے تو اس کی برکت اور ثواب سے محروم نہ ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں ہم اس نوافل کی کہ جو ہم نے اس رات کو ادا کرنے ہیں۔ شب قدر کی جو نماز ہے وہ کم سے کم جو ہے 2 رکعت ہے، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 1000 رکعت ہے۔ اب آپ چاہے 2 رکعت پڑھ لیں یا جتنی زیادہ ہو سکے آپ اس کو پڑھیں۔ اب پڑھنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ نے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 مرتبہ اور سورۃ الاخلاص 3 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اسی طرح دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 مرتبہ اور سورۃ الاخلاص 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ 2 رکعت پر سلام پھیرنا ہے، اور جتنی رکعت کا آپ نے ارادہ بنایا ہے آپ اتنی رکعت اسی طرح مکمل کر لیں، اور اس کے بعد نبی آخر الزمان علیہ الصلوۃ کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں اور خوب دعائیں مانگیں۔ انشاءاللہ رب العالمین خوب برکتیں عطا فرمانے والا ہے، رحمت کی نظر فرمانے والا ہے۔ ہمیں بھی اپنے وقت کو اسی طرح گزارنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے، اسے یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔